الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفی روایت من رغب عن سنتی فلیس منی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح نصف الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللہ جل شانہ عما نوالہ وعز برہانہ کا ارشاد مبارک یہ ہے فانکحوا ما طاب لكم من النساء، تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جو تمہیں اچھی لگے۔ اور حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتیں جو نکاح کی جاتی ہیں وہ مختلف وجوہ سے کی جاتی ہیں، کوئی مالدار ہونے کی وجہ سے، کسی کا حسب نسب عمدہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور کوئی عورت خوبصورت ہونے کی وجہ سے، اور کوئی دینداری کی وجہ سے۔ اب نکاح کرنے والوں کی جو طبیعت ہوگی اسی کو اسی لحاظ سے اچھی لگے گی۔ بہرحال سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو یہ ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان سے نکاح کرو، اور اچھی کا معیار ہے کہ دین کے اعتبار سے اچھی ہو۔ فاظفر بذات الدین، دین کے اعتبار سے تو کامیابی حاصل کر۔ جو عورت جتنی دینداری میں آگے ہے اس کو ترجیح دی جائے، پہلے نمبر پر دینداری ہے، اس کے بعد وہ خوبصورت بھی ہو، اس کا خاندان بھی اچھا ہو، مالدار بھی ہو، حسب نسب ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے نمبر پر اس کو دینداری دیکھنی چاہیے۔ اس میں پردے کا کتنا خیال ہے، اس میں نماز کی کتنی پابندی ہے، اس میں تقوی کتنا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو سے کرو، ایک کا تو نام نہیں دیا پہلے اللہ تعالیٰ نے، دو سے کرو، تین سے کرو، چار سے نکاح کرو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے خیر خی کا ارشاد فرمایا، گویا کہ جب عورتوں کی کثرت بھی ہو جائے معاشرے میں تو تب بھی جب تین چار عورتوں سے ایک مرد نکاح کرے گا، ان کو سنبھالنے والا ہو جائے گا تو عورتیں بے نکاحی نہیں پھریں گی، اور جب عورتیں بے نکاحی نہیں ہوں گی تو زنا معاشرے سے ختم ہو جائے گا، اور نکاح کا مقصود اولاً یہی ہے کہ زنا معاشرے سے ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتداءً تو یہی ترغیب ارشاد فرمائی کہ دو سے نکاح کرو، تین سے کرو، چار سے کرو۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ہاں دو سے کرو تو انصاف شرط ہے دونوں کے درمیان۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی حدیث نقل کی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی دو عورتوں سے نکاح کر چکا ہے تو دونوں کے حقوق برابر دینا ضروری ہے۔ اگر ایک کا حق کھائے گا تو اس کا ایک پہلو قیامت والے دن فالج زدہ ہوگا، کوڑھ پنا اس میں ہوگا، وہ مارا ہوا ہوگا، یہ اس کے لیے بہت بڑا عیب ہوگا میدان حشر میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم خوف کرو کہ دو عورتوں کے درمیان، تین کے درمیان، چار کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدتاً، پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، پھر یا لونڈیوں سے نکاح کرو۔ تو بہرحال انصاف بھی شرط ہے۔ اکثر معاشرہ پنجاب کے اندر تو ایک سے زیادہ عورت کرنے سے ڈرتا ہے بہت زیادہ، دوسرے صوبوں کے اندر تو چار عورتیں کی ہوئی ہیں، اور دوسری مرد جو ساتھ میں ہے دو تین تو کر لیتے ہیں، شوق تو ہوتا ہے قرآن پر عمل کرنے کا، لیکن اگلی آیت میں توجہ نہیں کرتے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، انصاف نہ کرو تو پھر ایک ہی سے کرو، انصاف نہیں کرتے۔ جو نئی عورت سے جب نکاح کر لیتے ہیں تو پچھلی بھول جاتے ہیں،
پھر اس طرح کرو گے تو پھر میدان حشر میں ایک طرف مارا ہوا ہوگا۔ اللہ جل شانہ سے التجا ہے کہ خدا تعالی ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔